اسی طرح آج کل آپ جانتے ہیں کہ بہت چھوٹی عمر میں ہمارے بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے سعادت بھی ہے، لیکن اب ضروری نہیں کہ ہر بچہ قرآن مجید فرقان حمید سنائے اور امامت کرے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ چھوٹی عمر میں والدین مانتے نہیں ہیں، کھڑا کر دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے جو چھوٹی عمر ہے حافظ قرآن تو ہیں اور بالغ بھی ہیں، لیکن وہ ہنسی مذاق میں لگ جاتے ہیں، نماز میں بھی وہ ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ حافظ صاحب جو ہے وہ اپنے ساتھ اپنا سامع لاتے ہیں، سامع کہتے ہیں سننے والے، اور پھر کیا ہوتا ہے دونوں پلاننگ کرتے ہیں کہ دیکھ غلطی ہو تو لقمہ نہیں دینا، غلطی ہو تو لقمہ نہیں دینا، پھر یہ کہ آخر میں جو بھی ملے گا مال مسالہ سب اپنا انشاءاللہ آدھا آدھا جو ہے وہ ہو جائے گا، میں تجھے راضی کر دوں گا، تو مجھے پورا مہینہ راضی کر، معاذ اللہ۔ یہ سارے کیس بھی جو ہے آپ کے سامنے ہو رہے ہیں، اور یقین کیجئے میں نے بھی کئی مقام پر دیکھا، کبھی کبھی کوئی اب تو نہیں جاتے، دور جانا پڑتا تھا، تو میں نے دیکھا کہ جو آیات وغیرہ ہمیں یاد ہیں، تو میں نے دیکھا یہ سامنے لقمہ کیوں نہیں دے رہا، کیا وجہ ہے؟ تو بعد میں پتہ چلا اچھا ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ جیسے ہمارے یہ حافظ جنید صاحب، اب یہ کہیں چلے گئے پڑھنے، اب پیشانی پہ تو لکھا نہیں کہ حافظ ہے، اب جو تراویح پڑھا رہا ہے اس نے غلطی کی، تو انہوں نے جو ہے وہ لقمہ دیا، یعنی اس حافظ نے لقمہ دیا، پھر دیا، تو نماز کے بعد شور شرابہ ہو گئے امام صاحب کی طرف سے، حافظ صاحب کی طرف سے کہ آپ نے لقمہ کیسے دیا؟ تب پتہ چلا کہ بھئی ان کی سیٹنگ باقاعدہ بنی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے وہ لقمہ نہیں دیں گے اور گاڑی چلتی رہے گی، اور اس طرح معاذ اللہ جو ہے وہ ہم پورا مہینہ 27 روزہ جو ہے وہ گزار لیں گے۔ تو یاد رکھیے گا اس طرح ہم اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں دے سکتے، تو خدا را ایسے کاموں سے پرہیز کیا جائے کہ ہمیں بھی مرنا اور اندھیری قبر میں جانا، اپنے رب کے سامنے پیش ہونا، تو ایسے کوئی کام نہ کیے جائیں جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو۔ اور حفاظ کرام سے میری خاص یہ گزارش کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں تو الفاظ کو چبائیں نہیں، بعض جو ہے وہ الفاظ کو چبا لیتے، الفاظ جب آپ چبائیں گے تو یاد رکھیے گا پورا حرف ادا نہیں ہوگا، جب حرف ادا نہیں ہوگا تو وہ قرآن مجید پڑھنا نہیں کہلائے گا، قرآن مجید نہیں کہلائے گا۔ اور خود قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا کرو، یعنی ایسے ٹھہر ٹھہر کر کہ سننے والے کو سمجھ آئے اور وہ اس کی برکتیں لے کر جائے۔